اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہے۔ مشرقی پنجاب کے ضلع لدھیانہ اور ضلع جلندھر کے درمیان درہ ستج حد فاصل کا کام دیتا تھا۔ ضلع لدھیانہ کے شمال مشرقی کونے میں درہ ستج کے درمیان ایک چھوٹی سی جزیرہ نما بستی عیسیٰ پور کے نام سے آباد تھی، جو ہر برسات میں گرنے اور بننے کی خوگر تھی۔ یہ مصنف کا آبائی وطن تھا۔ تاریخ ولادت محفوظ نہیں، اندازہ یہ ہے کہ سن ولادت 1351 ہجری یعنی 1932 عیسوی ہوگا۔ والدہ ماجدہ کا انتقال شیرخوارگی کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ والد ماجد الحاج چودھری اللہ بخش مرحوم مغفور حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ سے بیعت اور ذاکر الشاعل اور زیرک و عاقل بزرگ تھے۔ دیہات میں پنچایتی فیصلے نمٹانے میں ان کا شہرہ تھا۔ قریب کی بستی موزہ جسوال میں والد صاحب کی پیر بھائی حضرت قاری ولی محمد صاحب ایک حضر صفت بزرگ تھے۔ قرآن کریم کی تعریف انہی سے ہوئی۔ پرائمری کے بعد 13 برس کی عمر ہوگی کہ لدھیانہ کے مدرسہ محمودیہ اللہ والا میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب حصاروی سے فارسی پڑھی۔ اگلے سال مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے مدرسہ انوریہ میں داخلہ لیا۔ 2 سال یہاں مولانا انیس الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لطف اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ودیکر اساتذہ سے ابتدائی عربی کی کتابیں ہوئی۔ 27 رمضان 1366 ہجری کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور مشرقی پنجاب سے مسلم آبادی کے انخلاء کا ہنگامہ رستخیز پیش آیا۔ مہینوں کے خانہ بدوشی کے بعد چک 335 WB ضلع ملتان میں قیام ہوا۔ وہاں سے قریب منڈی جہانیہ میں چودھری اللہ داد خان مرحوم کی تعمیر کردہ جامع مسجد میں مدرسہ رحمانیہ تھا۔ وہ حضرت مولانا غلام محمد لدھیانوی اور دیگر اساتذہ سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ 1 سال مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہول نگر میں حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے برادر خورد حضرت مولانا لطف اللہ شہید رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب منزل العالیہ سے متوسطات کی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد 4 سال جامعہ خیر المدارس ملتان میں تعلیم ہوئی۔ سن 1372 اور 73 ہجری میں مشکات شریف ہوئی۔ 1373 اور 74 ہجری میں دورہ حدیث اور دورہ حدیث کے بعد 1374 اور 1375 ہجری میں تکمیل کی۔ خیر المدارس میں درج ذیل اساتذہ کے ساتھ ثانوی ترمذہ کیے۔ حضرت اقدس استاد العلماء مولانا خیر محمد جالندری بانی خیر المدارس و خلیفہ مجاز حضرت اقدس حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالشکور کامل پوری، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ ڈیروی، حضرت مولانا محمد نور صاحب، حضرت مولانا غلام حسین صاحب، حضرت مولانا جمال الدین صاحب، حضرت مولانا علامہ محمد شریف کشمیری۔ تعلیم سے فراغت کے سال حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ اشرفیہ امدادیہ صابریہ میں بیعت کی اور علوم ظاہری کے ساتھ تعمیر باطن میں ان کے انوار و خیرات سے استفادہ کیا۔ تعلیم سے فراغت پر حضرت مرشد کے حکم سے روشن والا ضلع لائل پور کے مدرسے میں تدریس کے لیے تقرر ہوا اور 2 سال میں وہاں ابتدائی عربی سے لے کر مشکات شریف تک تمام کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی۔ 2 سال بعد حضرت مرشد نے مامو کانجن ضلع لائل پور بھیج دیا۔ وہ حضرت الاستاذ مولانا محمد شفیع ہوشیار پوری کی معیت میں قریباً 10 سال قیام رہا۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع ہی سے تھا۔ مشکات شریف پڑھنے کے زمانے میں تبعیضات، مشکات و تقریر، تجیح، تعلیم و تدریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع ہی سے تھا۔ مشکات شریف پڑھنے کے زمانے میں تبعیضات، مشکات و تقریر اور نجیح کے نام سے تالیف کی تھی۔ سب سے پہلا مضمون مولانا عبدالماجد دریابادی کے رد میں لکھا۔ موصوف نے صدق جدید میں ایک
سلسلہ قادیانی کی حمایت میں لکھا تھا۔ اس کے جواب میں ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، لیکن اس سے تشفی نہیں ہوئی، اس لیے برادر مصری ذاکر اللہ کی اماں پر مرحوم کی تردید میں مضمون لکھا جو دارالعلوم ہی کی 2 قسطوں میں شائع ہوا۔ ماہنامہ دارالعلوم کے ایڈیٹر مولانا اظہر شاہ قیصر کی فرمائش پر فتنہ انکار حدیث پر ایک مضمون لکھا جو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ 7 روزہ ترجمان اسلام میں بھی شائع ہوا۔ جمعیت علماء اسلام سرگودا کے احباب نے اس کو کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 1962 میں بھی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بنے تو پاکستان کے اکبر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن اور اس کے رفقا کو ابو الفضل الفیضی کا کردار ادا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی اسلام پر تابڑتوڑ حملے شروع کیے۔ ان کے مضامین اخبارات کے علاوہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے ماہنامہ فکر و نظر میں شائع ہو رہے تھے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کی تمام تر توجہ فضل الرحمن فتنہ کے کچلنے میں لگی ہوئی تھی، اور ماہنامہ بیانات کراچی میں اس فتنے کے خلاف جنگ کا بغل بجایا جا چکا تھا۔ بیانات میں ڈاکٹر صاحب کے جو اقتباسات شائع ہو رہے تھے، ان کی روشنی میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا عنوان تھا ڈاکٹر فضل الرحمن کا تحقیقاتی فلسفہ اور اس کے بنیادی اصول۔ یہ مضمون بیانات کو تصحیح کے لیے بھیجا تو حضرت اقدس بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی طلب فرمایا اور حکم فرمایا کہ مامو کانجن سے 1 سال کی رخصت لے کر کراچی آ جاؤ۔ یہ 1966 کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی سال ختم ہوا تو حکم فرمایا کہ یہاں مستقل قیام کرو۔ بعض وجوہ سے ان دنوں کراچی میں مستقل قیام مشکل تھا۔ جب معذرت پیش کی تو فرمایا کہ کم سے کم ہر مہینے 10 دن بیانات کے لیے دیا کرو۔ ہر مہینے 10 دن کا ناغہ مامو کانجن کے حضرات نے قبول نہ کیا اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی مرحوم مغفور نے اس کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ تدریس کے لیے مامو کانجن سے ساہیوال جامعہ رشیدیہ میں تقرر ہو گیا۔ یہ سلسلہ 1974 تک رہا۔ 1974 میں حضرت اقدس بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی امارت و صدارت کی ذمہ داری قبول فرمائی تو جامعہ رشیدیہ کے بزرگوں سے فرمایا کہ ان کو جامعہ رشیدیہ سے ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان آنے کی اجازت دی جائے۔ ان حضرات نے بعداً نخواستہ اس کی اجازت دے دی۔ اس طرح جامعہ رشیدیہ سے تدریسی تعلق ختم ہوا۔ 20 دن مجلس کے مرکزی دفتر ملتان میں اور 10 دن کراچی میں گزارنے کا سلسلہ حضرت کی وفات 3 ذی القعدہ 1397 ہجری یعنی 17 اکتوبر 1977 تک جاری رہا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ اصرار رہا کہ مستقل قیام کراچی میں رکھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی۔ اس طرح 1966 سے آج تک بیانات کی خدمت جاری ہے اور رب کریم کے فضل و احسان سے توقع ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے گی۔ مئی 1978 میں جناب میر شکیل الرحمن صاحب نے جنگ کا اسلامی صفحہ اقرا جاری فرمایا تو ان کے اصرار اور مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی اور مولانا مفتی حمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید و فرمائش پر ان سے منسلک ہوئے اور دیگر مضامین کے علاوہ آپ کے مسائل ان کا حل کا مستقل سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ذریعے بلا مبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات کچھ اخبارات کے ذریعے اور کچھ نجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ بیعت کا تعلق حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندری نور اللہ مرقدہ سے تھا۔ ان کی وفات 21 شعبان 1390 ہجری یعنی 22 اکتوبر 1970 کے بعد حضرت قطب العالم ریحان العصر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ المتوفی 24 مئی 1982 29 رجب 1402 ہجری سے رجوع کیا اور حضرت شیخ نے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ اسی کے ساتھ عارف باللہ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ المتوفی 15 رجب 1406 ہجری نے بھی سند اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ ماہنامہ بیانات 7 روزہ
ختم نبوت اور ماہنامہ اقرا ڈائجسٹ کے علاوہ ملک کے مشہور علمی رسائل میں شائع شدہ سینکڑوں مضامین کے علاوہ چند کتابیں بھی تالیف کی جن کی فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اردو ترجمہ خاتم النبیین از علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 اردو ترجمہ حجت الوداع و امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 عہد نبوت کے ماہ و سال ترجمہ بذل القوہ فی سنۃ النبوہ از مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عربی سے ترجمہ۔ نمبر 5 قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث اور ان کے خلفائے کرام 3 جلدیں۔ نمبر 6 اختلاف امت اور صراط مستقیم 2 جلدیں۔ نمبر 7 عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں۔ نمبر 8 شہاب مبین رجم الشیاطین رجم کی شرعی حیثیت۔ نمبر 9 گمراہ کن عقائد اور صراط مستقیم۔ نمبر 10 بولتے حقائق۔ نمبر 11 شخصیات و تاثرات 2 جلدیں۔ نمبر 12 ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 13 اسلام کا قانونی زکوٰۃ و عشر۔ نمبر 14 معاشرتی بگاڑ کا سدباب۔ نمبر 15 مقالات و شذرات۔ نمبر 16 رسائل یوسفی۔ نمبر 17 ارباب اقتدار سے کری کری باتیں۔ نمبر 18 دنیا کی حقیقت 2 جلدیں۔ نمبر 19 اصلاح مواعظ 8 جلدیں۔ نمبر 20 دور حاضر کے تجدد پسندوں کا افکار۔ نمبر 21 تحفہ قادیانیت 6 جلدیں۔ نمبر 22 منتخب احادیث یعنی دعوت تبلیغ کے 6 بنیادی اصول۔ نمبر 23 اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 24 آپ کے مسائل اور ان کا حل۔